باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 دوران اللہ تعالی لا الہ کوئی معبود برحق نہیں الا ہو مگر وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ قیوم ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سینۃ اونگ ولا نوم اور نہ ہی نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض جو کچھ ہے زمین میں، من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا باذن مگر اس کی اجازت کے ساتھ، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، الا بما شاء مگر وہ جو چاہے، واسع وسیع ہے، کرسیہ اس کی کرسی، السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا یؤودہ اور اس کو نہیں تھکاتی، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، وہو اور وہ العلی بہت بلند ہے، العظیم بہت ہی عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس کے 11 دلائل دیے تھے۔ دعویٰ یہ تھا اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اس کی پہلی دلیل وہ حی ہے، زندہ ہے، دوسری دلیل وہ قیوم ہے، تیسری دلیل اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، چوتھی دلیل یہ تھی کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے، پانچویں دلیل کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے بھلا جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو بھی سفارش کرے گا اس کی اجازت کے ساتھ۔ کتنے ہو گئے؟ 5 6 ہو گئے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو کچھ ہو چکا صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہے اور وہ یہ سب کچھ لکھ چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فرمایا اکتب اے قلم لکھ، اس نے کہا ما اکتب یا رب اے میرے رب میں کیا لکھوں، فرمایا اکتب ما کان وما ہوا کائن الی الابد جو ہو گیا جو ہونا ہے سب کچھ لکھ دے۔ قلم نے سب کچھ لکھ دیا، جفت القلم لکھ لکھ کے قلم خشک ہو چکا ہے، یعنی جس اللہ نے سب کچھ لکھ دیا وہ سب کچھ اس کے علم میں نہیں ہوگا، سب کچھ اس کے علم میں ہے، تو جو ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک اور قیامت کے بعد اور جنت میں اور جو بھی معاملات جہنم میں اس نے جانا ہے، جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اس کے علم میں سے کچھ بھی، إِلَّا بِمَا شَاءَ مگر جو وہ چاہے۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے،
اللہ ہی اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. وَإِنَّهُ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اسی کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں, اسی کے پاس ہی غیب ہے, اس کے سوا کوئی بھی غیب جانتا نہیں. کہتے ہیں جی ہمارے ولی غیب جانتے ہیں, ہمارے ولی بولے نہیں غیب جانتے ہیں, ہمارے ولیوں کی بیٹیاں بھی غیب کا علم جانتی ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس کے علم سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی کسی بھی چیز کا احاطہ مگر وہ جتنا چاہے. عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ پیغمبر علم غیب رکھتے تھے تو پھر پیغمبروں کی ساری قربانیاں جو ہیں وہ تو بیکار ہو جاتی ہیں, ضائع ہو جاتی ہیں. دیکھیں ابھی عید الاضحیٰ کا موقع گزرا ہے, ہم اس موقع پہ قربانی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بولے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کس کو قربان کیا؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی. کہتے ہیں نا انبیاء غیب جانتے ہیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تو کیا بھلا آپ اس کو قربانی تسلیم کرتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اگر پہلے ہی پتا ہوتا, اسماعیل علیہ السلام کو اگر پہلے ہی پتا ہوتا کہ میری گردن پہ چھری چلنی ہی نہیں ہے تو اللہ کے بندوں پھر تو قربانی ہوتی ہی نہ. ابراہیم علیہ السلام تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. مانا یہ ہے ان دونوں کو علم نہیں تھا کہ ذبح ہونا ہے یا نہیں, صرف علم تھا تو کس کو؟ اگر ان کو علم ہو جاتا پھر تو قربانی ہے ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا آگ میں ٹھنڈا ہو جانا ہے؟ اگر تو پتا تھا تو پھر تو ان کی قربانی ہے ہی نہیں. اگر نہیں پتا تھا قربانی تو پھر ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار قربانیاں, اگر تم کہو کہ نبی علیہ السلام کے پاس غیب کا علم تھا تو پھر تو وہ قربانیاں ہی نہیں رہتی. قربانیاں تو بنتی ہی تب ہیں جب مانا جائے کہ علم غیب آپ کے پاس نہیں تھا. لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کی بیوی پہ الزام لگایا, تہمت لگائی ایک ہار کی وجہ سے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو سارے واقعے کا علم تھا؟ اگر علم تھا تو کیوں سیدہ سے ناراض ہوئے؟ اگر علم تھا حضرت عائشہ کو کیوں حضرت ابوبکر کے گھر چھوڑا؟ کیوں کہا اپنے پاپا اور ماما سے جا کے مشورہ کر لیں؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, غیب پہ مومن ایمان رکھتے ہیں. یار تم یہ عقیدہ پھیلا کے کہ ہمارے ولیوں کو غیب کا علم تھا تو یؤمنون بالغیب والا تو معاملہ ہی ختم کر دیتے ہو. لہذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ ولیوں کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے, یا اولیاء اللہ یا صحابہ یا انبیاء کے پاس غیب کا علم ہے. کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ غیب کی خبریں بتائی ہیں, اور یاد رہے جو بتا دیا جائے وہ غیب, جو بتا دیا جائے وہ غیب ہوتا ہے, وہ تو حاضر ہو گیا, وہ تو غیب رہتا نہیں. بھائی میری جیب میں کیا ہے کسی کو پتا ہے؟ کیوں جی کسی کو نہیں پتا. اب میں اس بھائی کو کمان میں بتا دوں میری جیب میں وائلٹ ہے, وائلٹ میں اتنے پیسے ہیں, اب یہ باہر جا کے شور کرتا رہے جی میرے پاس غیب کا علم ہے, جی غیب کا علم ہے, غیب کا علم ہے. آپ بتاؤ ہم قاری صاحب کی جیب میں کیا ہے, مولوی صاحب کی جیب میں کیا ہے؟ جی ہمیں نہیں پتا. میں بتاتا ہوں کیا ہے, ان کی جیب میں وائلٹ ہے, پیسے ہیں, موبائل ہے.
وہ بھلائی اس کے پاس گیا کئی دفعہ گیا، کیوں؟ آپ نے بتایا، کیونکہ جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا. غیب تو یہ ہے بتایا ہی نہیں. اب بتاؤ ہمیں کیا ہے میری جیب میں؟ جیب کو چھوڑو، بتاؤ میرے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں کیا ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں میں چھپے راز بھی جانتا ہے. وہ تو زمین میں چھپے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو بھی، ان کی حرکت کو بھی، ان کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہے. لہٰذا عالم الغیب اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ. فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض. انبیاء کو جو وحی ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا، اسے عالم الغیب قرار دینا یا علم غیب قرار دینا یہ اب درست نہیں رہا. فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے زمین و آسمان سے، اس کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے. کرسی کیا ہے؟ 7 زمینیں ہمارے نیچے، ہماری ایک پھر نیچے 6 زمینیں، اوپر کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کے برابر. پھر آسمان کے اوپر جو آسمان ہے اس کا فاصلہ 500 سال کے برابر. پھر جب آخری آسمان ہے نا، اس کے 500 سال کی مسافت پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. عرش کے اوپر کرسی ہے اور کرسی پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 زمینیں. بھائی کوئی مائی کا دال ہے جو کہے میں نے یہ ساری زمین دیکھ لی ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. کتنی بڑی زمین ہے. فرمایا کہ ایک زمین نہیں، 7 زمینیں اور پھر 7 آسمان مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے آگے ایسے ہیں جیسے بہت وسیع میدان ہو اور اس میں ایک یہ چھوٹا سا چھلا پڑا ہو. اس چھلے کی کیا حیثیت ہے کوئی؟ بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا چٹیل میدان، اس میں ایک چھلا چھوٹا سا پڑا ہوا ہے. آپ وہاں سے گزرے، شاید آپ کو تلاش کرنے میں اتنی دقت پیش آئے، وہ اتنا چھوٹا ہے. یہ 7 زمینیں، 7 آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں. کرسی ایسے ہے جیسے چٹیل میدان ہے، زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے چھوٹا سا چھلا ہے. اور حدیث میں آتا ہے وہی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک چھلا چٹیل میدان میں پڑا ہے. یعنی وہ کرسی اس عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے عرش چٹیل میدان ہے اور کرسی ایک چھلا. اللہ اکبر. تو اب یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کا. اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا اللہ کا عرش ہے. سب سے بڑا اللہ کا عرش ہے. اور عرش کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کرسی. واسع کرسیہ السماوات والارض. یہ ہے وسیع، اتنی وسیع ہے کرسی. یعنی عرش کے بعد اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کرسی. کیسی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ ہماری کرسیوں جیسی ہے؟ نہیں 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 نہیں. وہ ایسی ہے جیسی اس کی شان کے لائق ہے، جیسے اسے جچتی ہے، جیسے اسے خوبصورت لگتی ہے. فرمایا وسیع کرسی السماوات والارض. وسیع ہے اس کی کرسی زمین و آسمان سے. یہ قیامت کے دن کا ذکر ملتا ہے کہ اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے کوئی فرشتے پیدا کیے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تاکہ تم میری کرسی کو، میرے عرش کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا اللہ اتنا بڑا عرش ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا تم پڑھو لا حول
बोलो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये फरिश्तों ने पढ़ा इतनी ताकत मिल गई कि वो अर्श उठाने के काबिल हो गए, यानी उन्होंने अर्श उठा लिया। इससे ये भी एक फ़ायदा हो गया हमें, किसी बंदे पे किसी किस्म का कोई बोझ हो ना, दुनिया का किसी किस्म का कोई बोझ हो, कोई परेशानी हो, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, बड़े से बड़ा बोझ जो है अल्लाह ताला उसके सामने हल्का कर देगा। और इससे बड़ा बोझ तो कोई नहीं ना हो सकता, इससे वजनी चीज़ कोई नहीं ना हो सकती। तो फरिश्तों ने जब पढ़ा, अल्लाह के अर्श को उठा लिया, तो हम इंसान हैं, दुनियावी अगर कोई बोझ हुआ भी, इसकी बरकत से अल्लाह उस बोझ को ख़त्म कर देंगे। और नहीं थकाती उसको उन दोनों की हिफाजत, ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है, आसमान और जो कुछ आसमानों में है, अल्लाह उनकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सितारे अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, सूरज अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है, चांद अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ है। इनको लगाने वाला कौन है? सारे निज़ाम को चलाने वाला कौन है? अल्लाह के बंदो, एक गाड़ी चलानी पड़े ना, ड्राइवर 8-10 घंटे की ड्राइविंग कर ले तो वो कहता है मैं थक गया, अब मैं सोऊंगा। बड़ी ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे ड्राइविंग करने का, थक गया, सो गया। तो ये क्या चीज़ है, इसकी हैसियत क्या है गाड़ी की? अल्लाह, कितना बड़ा जहान है, कितनी बड़ी ज़मीन, कितना बड़ा आसमान और उसका निज़ाम अल्लाह ताला कब से चला रहे हैं और कब तक चलाते रहेंगे मालूम ही किसी को नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इनको चलाने में किसी किस्म की अल्लाह ताला को कोई मुश्किल पेश आती नहीं, कोई बोझ होता कोई मुश्किल नहीं है। वहुवल अली, और वो बहुत ही बुलंद है। सबसे ऊपर कौन है? अल्लाह। कुर्सी के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है, वो सबसे ज्यादा बुलंद है। अल अजीम, वो सबसे ज्यादा, वो बहुत ही अजमत वाला है। इसमें अल्लाह ताला की एक बुलंदी का जिक्र होता है, दूसरा अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की शान जो है वो वाज़ेह होती है इन सिफात में। अभी हम फिर दोहरा रहे हैं, तो दावा और साथ आप दलाइल गिन सकते हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही माबूद बरहक है। जिसकी पहली दलील ये है कि वो अल हई, वो जिंदा है, अल क़य्यूम, वो कायम, हर चीज का क़याम, हर चीज कायम है तो उसी की वजह से। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊँघ आती है न नींद आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में। 5 मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके यहाँ सिफारिश करे? कौन है जो उसके यहाँ शिफाअत करे सिर्फ उसके मगर उसके इज़्न के साथ। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, जो उनके आगे है जो उनके पीछे है वो सब कुछ जानता है। 6 हो गई। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, और कोई नहीं उसके इल्म का इहाता कर सकता उसके इल्म में से किसी भी चीज का मगर जो वो चाहे। 7 हो गई। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, वसी है उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन से। कितनी हो गई? 8। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और नहीं थकाती उसको इन दोनों की हिफाजत। 9। वहुवल अली, और वो सबसे बुलंद है, वो बहुत ही बुलंद है। 10। अल अजीम, वो बहुत ही अजमत वाला है। यानी अल्लाह ताला ने जो दावा किया इस आयत में, अल्लाह ने उसके 11 दलाइल पेश किए। बाकी पूरा कुरान इन दलाइल से भरा पड़ा है। यही वजह है कि इस आयत के हर लफ्ज में तौहीद है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको ये अज़मत अता फरमाई कि पूरे कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत आयतुल कुर्सी को करार दे दिया। अल्लाह हमें जिंदा रखे तौहीद पे, मौत आए अल्लाह हमें कलमा तौहीद नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।